کی گلی کو چھو میں سنا کر دیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب خبر ملی، صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا، کہیں نہیں مل پائے، گھر کے گھر چھان ڈالے، کہیں نہیں مل پائے۔ اور عاشقان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی فرقت اور جدائی میں گریہ وزاری کر رہے تھے، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی، شہر مدینہ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسی عالم احسن ملال میں ایک صحابی رسول روزانہ مسجد نبی میں آقا کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے نماز پڑھنے جاتے تھے کہ ایک طرف نہ خدا کی عبادت ہوگی، دوسری طرف چہرہ انور کی زیارت نصیب ہوگی، ایک طرف نماز ادا ہوگی، دوسری طرف چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہوگی۔ اسی عالم میں صحابہ رسول محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مدینے کی گلی میں میں تلاش کر چکے مگر کہیں نہیں مل پائے، روتے ہوئے جنگل کی طرف چل پڑے۔ جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ صحابی رسول اس چرواہے سے پوچھتا ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم نے میرے محبوب پاک کو دیکھا ہے؟ ما زاغ البصر، اور نورانی چہرے والے کو دیکھا ہے۔ چرواہا جواب دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا۔ صحابی رسول بے قراری کا عالم میں بڑھے تو پھر جب اس چرواہے نے عاشق سعدی کا حال زار کو دیکھا تو کہنے لگا کہ میں تیرے محبوب پاک کو نہیں جانتا، ہاں مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ اس کے سامنے والے تنگ تاریک غار میں کوئی ایسا پھٹ پھٹ کر رو رہا ہے جس کی درد بھری آواز سن کر میری بکریاں چرنا اور چگنا بند کر دیا ہے۔ صحابہ رسول رو پڑے وہ کہنے لگے کہ ایسی غم اور درد بھری آواز میں رونے والے ہو گئے تو میرے رسول ہی ہو سکتے ہیں۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ رسول مکرم اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکے ہوئے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، آپ نے سجدہ سے بہت سا دیکھا ہوگا لیکن نبی کا سجدہ نرالا اور انوکھا تھا۔ حضرات قیامت تو آ سکتی ہے مگر نبی کے سجدے کا جواب دینا پیش نہیں کر سکتی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جس کسی نے سجدہ کیا سجدے میں سبحان بالاعلیٰ پڑھا، حضرت صدیق اکبر نے سجدے میں سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے سجدے میں انہوں نے بھی یہی پڑھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا۔ حضرت علی نے سجدہ کیا تھا انہوں نے بھی پڑھا۔ قطب ربانی، شہباز المکانی، غوث سمنانی، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں یہی پڑھا۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں یہی پڑھا۔ وقت مجدمہ کفر و ضلالت یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا۔ المختصر، جس کسی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان بالاعلیٰ پڑھا، پڑھا۔ حضرت صدیق اکبر نے سجدہ کیا تھا سجدے میں سبحان بالاعلیٰ پڑھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے سجدے میں سبحان بالاعلیٰ پڑھا۔ حضرت عثمان غنی نے سجدہ کیا تو انہوں نے سبحان بالاعلیٰ پڑھا۔ حضرت علی نے سجدہ کیا تو انہوں نے سجدے میں سبحان بالاعلیٰ پڑھا۔ کسی صحابی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان بالاعلیٰ پڑھا۔ غوث پاک نے سجدہ کیا تھا انہوں نے بھی سبحان بالاعلیٰ پڑھا۔ حضرت خواجہ نے سجدہ کیا تھا انہوں نے بھی یہی پڑھا۔ وقت مجدد اعظم نے سجدہ کیا تھا انہوں نے بھی یہی پڑھا۔ کسی مفقی نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا۔ کسی مدرس نے سجدہ کیا تو سبحان بالاعلیٰ پڑھا۔ زمانے کے ولی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان بالاعلیٰ پڑھا۔ قسم خدا کی، نبی سے لے کر آج تک تاریخ اٹھا کر دیکھو، جس کسی نے سجدہ کیا سجدے میں سبحان بالاعلیٰ پڑھا۔ میرے نبی کا سجدہ نرالا ہے، میرے آقا کا سجدہ بہت ہی انوکھا تھا۔ زمانے نے سجدہ کیا تو اپنے خدا کو یاد کیا، اور میرے مصطفیٰ نے سجدہ کیا تو ہم جیسے گنہگار کو یاد فرما کے بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں، وہ بھی حبل امتی، اے خدا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ رسول بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا زار قطار رو رہے ہیں، اس قدر رو رہے ہیں کہ ان کے آنسو سے دریا جاری ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی سرد نہ ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی سرد نہ ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا ہے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا ہے۔
حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ پیارا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ کر دعا فرما رہے ہیں وَبِّ حَبْلِ أُمَّتِي وَبِّ حَبْلِ أُمَّتِي، گویا کہ رسول اللہ نے اعلان فرمایا اور کہا کہ اللہ مانا کہ جبرائیل نے خبر دی کہ میں نے آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، اے مولا کل قیامت کے دن میری امت کو جہنم سے نکال دینا اور بخش دینا۔ صاحب رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینے کی گلی سنی ہو چکی ہے، حسن و حسین بے قرار ہے، یا رسول اللہ آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے، لیکن نبی اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھا رہے ہیں، نہ فاطمہ کا خیال، نہ صحابہ کا خیال، نہ کسی کا خیال، صحابہ رسول عرض کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن نبی اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھا رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے عرض فرما رہے ہیں وَبِّ حَبْلِ أُمَّتِي وَبِّ حَبْلِ أُمَّتِي۔ اور صاحب رسول حیرانی و پریشانی کا عالم میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں اے بنت رسول اللہ کا پتہ چل گیا، رسول اعظم کا پتہ چل گیا، رسول احمد مختار کا پتہ چل گیا، رسول اکرم کا پتہ چل گیا، تو ہاں و یاسین کا پتہ چل گیا، لیکن ہم عرض کرتے کرتے تھک گئے ہیں، نبی اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھا رہے ہیں، لہٰذا آپ چلے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے دس میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے طٰہٰ و یاسین آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے رحمت للعالمین اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے جان عالم سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ قسم خدا کی حضرت فاطمہ عرض کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن نبی اپنے سر مبارک کو سجدے میں جھکائے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ مگر آپ نے اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہ اٹھایا تو آج فاطمہ قیامت آنے سے پہلے دوسری قیامت برپا کر دے گی، لیکن پھر بھی نبی پیارا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ آخرکار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے محبوب پاک کی بیٹی کے سر کا بال بھی کسی نے نہیں دیکھا ہے، سر کا بال بھی کسی نے نہیں دیکھا ہے، بے شک جزاک اللہ، یہ نہیں دیکھا ہے۔ آج تیرے حضور چادر طاہرہ اتار کر دعا مانگتی ہوں میرے ابا حضور کی تمام امت کی مغفرت فرما، میں ابا حضور کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ بنت رسول اپنا دست عقیدت ابھی چادر کی طرف بڑھایا تھا کہ روح الامین پیغام رب العالمین لے کر بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنی پیاری فاطمہ سے فرما دو کہ اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہ اپنی پیاری فاطمہ سے فرما دو کہ اپنے چادر طاہرہ نہ اتارے، اللہ نے آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ سے فرماتے ہیں خالقل نے آپ کو مالکل بنا دیا، خالقل نے آپ کو مالکل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضے و اختیار میں، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضے و اختیار میں۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔